یہ بہت اہم سوال ہے ہمارے جو ہے زبیر بھائی نے، استاد زبیر جزاک اللہ خیرن پوچھا، اور اس کی بھی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ جو سلفی ہوتے ہیں اہل سنہ والجماعہ ان کا یہ امتیاز ہے کہ وہ جو بدعات کا رد کرتے ہیں تو سنت سے کرتے ہیں، جب وہ گمراہی کا رد کرتے ہیں ہدایت سے کرتے ہیں، کتاب و سنت سے کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے سے، اور غلط چیز کا غلطی سے رد نہیں ہوتا ہے، بدعت کا بدعت سے رد نہیں ہوتا، جبکہ جو بدعتی یا گمراہ لوگ ہیں خصوصاً جو اخوان المسلمین جماعت اسلامی ٹائپ یا جدید جو بنے ہیں وہ بدعت کا بدعت کے ذریعے سے رد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے بے پردگی عام ہے، مثلا یہ گناہ کا کام ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم حجاب ڈے بنائیں گے، جماعت اسلامی حجاب ڈے بنائے گی، یہ کون سا نیا کام بدعت ہے؟ یعنی صحابہ کرام وغیرہ یا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، بدعت کا بدعت سے رد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ جو ہے اس میں برے کام کرتے ہیں وغیرہ بدعات میں جو ہے دم رکھا گانا بجانا اور شرکیاں نعتیں وغیرہ، ہم یہ والے کام نہیں کریں گے، ہم جو ہے سنت والے کام کریں گے، اس میں منائیں گے، ہم بھی سنت اس بدعت کو سنت طریقے سے بنائیں گے۔ تو یہ بدعت سے بدعت کا رد نہیں ہوتا، خود ایک گمراہی ہے۔ جس طرح شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم ہے اس میں رافضی جو ہیں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ کربلا میں ہوا تو اس کے ضد میں بعض سنی جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں، تو نہ انہوں نے کہا نہ یہ خوشی کا دن ہے نہ غم کا، تم یہ ان کے ضد میں باور کرو کہ کوئی خوشی کا دن منائیں گے ہم تو غم نہیں منائیں گے، غم تو نہیں کرنا چاہیے 3 دن سے زیادہ، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ نہ وہ کرو نہ یہ کرو، کچھ نہیں ہے، وہ جو روزہ رکھنا تھا وہ کرو جو سنت کے مطابق ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ تو ناچا شیخ جو ہے صالح الفوزان حفظ اللہ نے اس بات کا جواب دیا، بعض بدعتی لوگ جو بدعت کی 2 تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے اچھی بدعت اور بدعت سیئہ بری بدعت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنا بھی منع کیا بتاتے رہے ہیں ان قبر پرستوں کو میلادیوں کو، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت کی برائی ہے وغیرہ، وہ بری اور جو برے کام ہوتے ہیں ان سے منع کیا جو دین میں نے نکالے جائیں، اچھی چیزیں تو کہا ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی اچھا کام کرے اس کو بھی اجر ملے گا، حالانکہ یہ گمراہی ہے ان کی طرف سے، بدعت میں کوئی حسنہ اور سیئہ کی تقسیم نہیں ہے، اچھی اور بری بدعت، بلکہ فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام آگ ہے جہنم کی، یہ نہیں کہ کسی گمراہی کا انجام آگ نہیں ہے بلکہ اس کا انجام بھی یہی ہے۔ دین میں تو نیکی سمجھ کے ہی جو کام کیا جاتا ہے، بدعت اسی کو تو کہتے ہیں، گناہ تو پہلے ہی معلوم انسان کو گناہ ہے، جس طرح بھی آپ نے سنا کہ شیطان کو زیادہ اسی لیے وہ محبوب ہے، چنانچہ بدعت حسنہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو پھر اس کی دلیلیں لے کر آنا یہ تو متضاد چیز ہے۔ یہ لوگ جو ہے عید میلاد النبی کو کہتے ہیں بدعت ہے، بعد شروع میں مانتے تھے کہ بدعت نیا کام ہے، لیکن کیا ہے بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے نا، کوئی بری تو نہیں ہے، نبی کا ذکر کرنا، خوشی منانا، آپ پیدا ہوئے، اور پھر کچھ زمانہ گزرا، کچھ سال ہی نہیں گزرے تو اب اس کی سنت کہتے ہیں اس کو، اور اس کی دلیل لاتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کو اللہ کے فضل اور رحمت ایسی چیز ہے جس میں فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کے کوئی خوشی ہو سکتی ہے ہم مناتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ میں جو ہوں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن روزہ رکھا ہے تو پیر کے دن پیدا ہوا، اسی دن مجھے جو ہے وہی نازل ہوئی نبوت ملی۔ تو یہ اپنی طرف سے پھر دلیلیں کیسے لے آئے؟ جب بدعت ہے تو یہ کل تک تو یہ اس کی دلیل نہیں بنتی تھی نہ صحابہ کے نزدیک، آج تم نے اس کو ابھی بیٹھ کے پہلے عقیدہ بنایا، جو بدعتیوں کا طریقہ، سلفیوں اور بدعتیوں میں یہ فرق ہے، ہم جو ہے پہلے استدل ثم اعتقد، یعنی پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن حدیث کو، دلیل آ گئی پھر اس کے مطابق عقیدہ بناتے ہیں، اور ان کا ہے پہلے سے ایک عقیدہ بنا لو، قرآن حدیث ہم نے نہیں دیکھا میلاد تو کرنی ہی کرنی ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کون سی چیز دلیل بنتی ہے توڑ مروڑ کے اس کو، تو یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، تو انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ میلاد منانا ہے بدعت ہے، اب اس کی دلیل ہم دیکھیں کس طریقے سے سوچیں، سارے احادیث کے ذخیرے چاند ماریں، کسی امام کا قول لے کر آئیں، کسی قرآن کی آیت کی اپنی مرضی کی تفسیر بیان کریں اپنی خواہش کے مطابق، تو پھر وہ لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر تمہاری قول میں تضاد ہے، بدعت ہے، حسنہ ہے اگر یہ، تو پھر اس کی دلیلوں کی ضرورت نہیں، دلیلیں دے رہے ہو تو اس کا مطلب کوئی سنت ہے، اس کا عمل کرنا ثابت ہے، تو یہ باطل ہے۔ اسی طرح شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہیں، جیسا کہ ان کے جو ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بھی ان کے کہہ رہے تھے شام الہی ظہیر اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے میلاد مناتے ہیں، ہم سنت کے مطابق مناتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا جو ہے آپ روزہ رکھ کے میلاد منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کے حوالے سے امت کو کیا نصیحت کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، میں پیر کو پیدا ہوا اور اس خوشی کو اگر کسی نے سیلیبریٹ کرنا ہے
تو وہ روزہ رکھ کے نبی کریم کی اطاعت اور نبی کریم کی فرما برداری یہ ہے کہ جو نبی کریم جس طرح سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بتا گئے ہیں ہم اس کو اختیار کریں. روزہ رکھنا بھی وہ میلاد کی وجہ سے نہیں تھا. شیخ صالح الفوزان حفیظ اللہ فرماتے ہیں یہ تاریخی کچھ باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں. یہ نہیں کہ میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں. دوسری حدیث میں ہے کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اللہ کے اعمال پیش ہوں. تو شیخ صالح الفوزان حفیظ اللہ فرماتے ہیں تو اس حدیث کا پورا پڑھیں. اس میں تو یہ بھی ہے کہ اسی دن مجھ پہ وہی نازل ہوئی نبوت ملی تو پھر نبوت کا بھی جشن مناتے ہیں جبکہ وہ ولادت سے زیادہ اہم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا وہ اتنا اہم نہیں ہے. وہی تو بعد میں آئی, بعد میں اسلام آیا نا. ولادت تو اس سے پہلے تو کوئی نبوت اور وہی اور وہ اللہ کے رسول تو نہیں تھے. تو ولادت سے زیادہ اہم تو آپ کی نبوت ہے. تو نبوت کا جو ہے نہ تاریخ کی یہ جھگڑا کرتے ہیں نہ اس کو معلوم کرتے ہیں نہ اس کے جشن منانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب اس حدیث سے ان کا استدلال خود بھی باطل ہے, خود بھی نہیں مانتے اس پہ پورا عمل کرنا. تو وہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے ہمارے بھائی وہ یہ ہیں کہ بعض ایسے لوگ جو سنت پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ عید میلاد النبی نہیں مناتے, وہ بھی اس خاص دنوں میں چاہے جماعت اسلامی ہے اس کے متاثرہ نام نہاد علی جماعتیں کیوں نہ ہو, ہم جو ہیں تذکرہ رسول, ذکر رسول, محفل مصطفیٰ یا آپ کی سیرت کے لیے اس دن کو خاص کریں گے. جس طرح ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے آپ کی سیرت بتانے کے لیے خاص کرتے ہیں تو علماء کرام جو ہے اس کو بدعت قرار دیتے ہیں, چاہے وہ لجنہ دائمہ سعودی عرب کے فتاوے ہوں یا شیخ فوزان وغیرہ کے, کہ اس دن کو مخصوص کرنا یہ بتانے کے لیے. اسی طریقے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں معراج کے دن کو مخصوص کرنا معراج کے بتانے کے لیے یہ دلیل بنتی ہے کہ تم یہ جو ہے باور کروا رہے ہو کہ ہاں صحیح بات ہے کہ اس دن ہوا ہے, ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم وہ غلط والا کام تو نہیں کر رہے, یہ صحیح والا کام کرنا چاہیے. دونوں نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اپنی طرف سے بنائے گئے دن ہے, یعنی یہ معراج کا ہو یا جو عید میلاد النبی وغیرہ کا دن انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ ہو. تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں بس وہ عوام میں مقبولیت چاہتے ہیں, کوئی نہ کچھ جو ہے ہمارا بھی کوئی ہو ان کے رد میں. تو میں جو سلفی طریقہ ہے وہ تو ان کا جو ہے ٹکا کے رد کرنا چاہیے. ان دنوں میں ان سے پرہیز کرنا چاہیے, ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو بھی ابھارنا چاہیے ان سے دور رہو. وہ تو یہ کہا کرتے تھے, یعنی سلف کا تو یہ طریقہ ہے. جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ مشرکین ہیں ان کی اعاد میں جو ہے ان کے وہاں پر حاضر نہ ہوا کرو کیونکہ جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پھٹکار نازل ہو رہی ہوتی ہے, ان سے تو دور رہو. تم جو ہے اسی مجمع میں, جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ جو جس مجمع مجلس میں ہوتا ہے انہی کے ساتھ اگر مارا جائے وہیں اٹھایا جائے گا. تم جو ہے ملک میں سب میلاد منا رہے تھے تو تم بھی جو ہے اپنا ایک جلوس نکال رہے تھے, میلاد کے نہیں ویسے ہی سیرت النبی کا ہم جو ہے جلوس نکال رہے ہیں. تمہیں ضرورت کیا ہے اس دن کو مخصوص کرنے کی؟ اس میں تو تم جو ہے ان کا رد کرو, ان کی بدعات کا, ان سے روکو. ہم نے خود سنا جو ہے کہ ہاں کراچی میں مشہور جامعہ ہے وغیرہ کر کے, وہ جمعے کے خطبے میں جو ہے بڑے جو ہے اپنے آپ کو سیلفی منج کا داعی سمجھتے ہیں, وہ اس چیز سے منع کر رہے تھے کہ ہمارے چند جو ہے سلفی یا لیڈیز لوگ ہیں ان کو وہ ہر سیزن میں جب کوئی بدعت ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت جو ہے بدعت کا رد کرتے ہیں جو کہ ماحول کو بدمزگی پیدا کرتی ہے وغیرہ. وہ بعد میں بھی کر سکتے وہ وغیرہ, تو سارا سال میں ضروری ہے کہ اسی دن کرنا اور لوگوں کے جذبات مارنا اسی دن تو ضروری, اصل موقع پہ تو رد کرنا ضروری ہے. یعنی جب شرک بدعت منایا جا رہا ہے تو وہ زیادہ ضروری ہے, وہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے. ہم تو لوگوں کو جس طرح منع کرتے ہیں کہ کسی خاص جگہ یا کسی خاص دن میں جہاں غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز شرک بدعت وغیرہ ہوتے ہیں وہاں اللہ کے نام کی بھی نہ کرو. اس تعلق سے دلائل ہم بیان کرتے ہیں, کتاب التوحید بنیادی کتاب میں ہم بیان کرتے ہیں. جس طرح شیخ محمد بن عبدالوہاب نے ذکر کیا کہ بوانا کے مقام پر سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے, صحابی نے جو ہے نظر اور منت مانی تھی کہ اللہ کے نام کا جو ہے ابل یعنی اونٹ میں ذبح کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تفتیش کی, جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ عید تو نہیں لگتا تھا وہاں پہ, عرس تو نہیں لگتا تھا, یا ان کے بتوں وثن میں سے کوئی وثن تو نہیں تھا وہاں پہ. جب کنفرم کر لیا کہ نہیں تھا تو کہا پھر جو ہے اوفی بنظرک, اپنی نظر کو پورا کرو. صحیح ہے, تو اس کا مطلب اگر ان چیزوں میں سے کوئی ہوتی جبکہ مٹا بھی دی گئی تھی لیکن اس وجہ سے مشہور ہے وہ جگہ, تو وہاں اللہ کے نام کی بھی نہ کرو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صحیح کر رہا ہے, یہ کام صحیح ہے, ان کی مشابہت بھی نہ ہو, ان کو اور زیادہ تقویت ملے. آپ این موقع پہ جو ہے داتا دربار پہ جا کے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے جو ہے بریانی کی دیکھ کر آیا ہوں, ادھر وہ غیر اللہ کے نام کی جگہ کے لیے بھیڑ چڑھانے کے لیے, ان کے جو ہے نچھاور کرنے کے لیے, ان کے اوپر شیرینیاں ڈالنے کے لیے اور منتیں ماننے کے لیے, چڑھاوے چڑھانے کے لیے مشہور ہے. تو وہاں پہ آپ نہیں کریں, آپ انہی میں شمار کیے جائیں گے وہاں پر اگر آپ ان کے ساتھ ہوں گے.
اسی طریقے سے کوئی خاص دن ہو اس میں 12 ربیع الاول سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ میلاد مناتے ہیں یہاں پہ، تو ہم اس دن جو ہے جا کر یہی والے کام کریں اور وہ دیں. ہمارے پڑوس میں سے جو ہے آنٹی جی آئیں کراچی میں، وہ جو ہے ان کو ہم جو ہے حلوہ پوری پتہ نہیں کیا کھیر لے کر آ گئی 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کو. ہم نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے، تو بدعت ہے. ہم بھی دہلی والے اہل حدیث ہیں بھائی، تو کیا ہمیں بتا رہا ہے کل کا وجہ؟ تو وہ یہ نہیں، یہ ایک دلیل ہے کہ آپ یعنی بدعت کر رہے ہیں، تو یہ اہل حدیث ہونا وہ پارسا اور دہلی والے ہونا وہ صحیح کی دلیل بن گیا کہ آپ مخصوص دن میں آ کے جو ہے ہمیں کھیر دے رہے ہیں. اس طریقے سے تو کوئی جو ہے ثابت نہیں ہوتا کوئی بھی عمل. تو یہ بالکل اچھی جو ہے نشاندہی کی آپ نے کہ اس دن میلاد منانا بھی صحیح نہیں ہے. میلاد کو چھوڑ کر بھی کوئی دوسرے جو ہے سیرت بیان کرنا کہ ہم جو ہے بیان کر رہے ہیں اس دن کو مخصوص کر کے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ان کی مشابہت اختیار کرنا، ان کو تقویت پہنچانا، یا لوگوں کو اپنی بھی مقبولیت باقی رکھنا لوگوں میں کہ یہ تو بالکل یار کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اس دن میں. آپ سارا سال بیان کریں نا، کیا تکلیف ہے؟ سارا سال درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سارا سال آپ کی سیرت بیان کرو. اس مخصوص دن میں تو ہے نہیں. یہ تو ثابت کرنا ہے کہ ربیع الاول کا کوئی تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وغیرہ، کوئی پیدائش سے کوئی فلانا کچھ نہیں ہے. اس طریقے کا تعلق بنانا خود ہی اپنی طرف سے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے پرہیز. یہ سیزن ان کے کمائی کے دن ہوتے ہیں، تو ہائی لائٹ کریں نا، بدعت کا رد کر کے ہم کرتے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں ہائی لائٹ کرو اور آپ کہتے ہیں لائٹ بجھا دو. وہ کہہ رہے وہ اس کے ناطے ہیں، وہ قادر یہ گا رہا ہے کہ ظالم تو نے جو ہے وہ جو ایک بلب ہمیشہ جلتا تھا ظالم وہ بھی بجھا دیا، جو سارا سال جلتا تھا بلب وہ بھی بجھا دیا. اتنی نفرت تجھے میلاد نبی سے وہابیوں کو. جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ، کر کے چراغا کر کے چراغا کر کے چراغا خوشیاں مناؤ. عاشق نے مدنی لائٹ سے گھر جگمگا دیا، یہ جشن ضروری ہے سبھی کو بتا دیا. منکر یہ تیرا بغض ہے میلاد نبی سے، منکر یہ تیرا بغض ہے میلاد نبی سے، جو سارا سال جلتا تھا وہ بھی بجھا دیا. میلاد پہ چراغا نہ صحیح، جو بلب سارا سال جلتا تھا وہ بھی بجھا دیا. ہاں گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا. تو وہ تو سارا سال چلتا تھا. ہم کہہ رہے بدعت کے رد میں ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے نا، تو اچھی بات ہے. یہ اس کو عیب سمجھتے ہیں. جس طرح میرے علی انجینئر جو ہے جس کو کوئی شریعت کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے سنت اور بدعت کا، وہ اس قسم کی چیزیں بیان کرتا ہے تاکہ سب لوگ خوش ہو جائیں. اب وہ دلائل لائے گا جسے کالا کپڑا پہننا چاہیے تھا وغیرہ، وہ ہم مخصوص دنوں میں ان بدعتیوں سے جو شرک بدعت کے عقائد رکھتے ہیں ان سے نفرت کرنے کے لیے اگر کوئی بولتا ہے سنت پہ چلنے والا کہ اس دن نہیں پہنا تو اچھا کرتا ہے. کوئی اپنے نہیں یہ تو سنت سے ثابت ہے وغیرہ، کوئی ان کے ساتھ مخصوص ہے کیا؟ ہری پگڑی ہرا رنگ منع تو نہیں ہے. ان بدعتیوں سے شیئر کرنے والوں سے نفرت کی وجہ سے ان سے مشابہت اختیار نہ کرنے کی اجازت کہتے ہیں، جو ایک شرعی مطلوب ہے، جس طرح من تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے. لیکن تمہیں تو یہ چیزیں چونکہ نہیں گزری ہیں اس لیے تو یہی بتاتا رہتا ہے حدیث میں تو نہیں ہے ہری پگڑی پہننا منع ہے، فلانا حدیث میں تو نہیں ہے کالا کپڑا پہننا منع ہے. تو پھر وہ کہتا ہے یا پھر کالا ٹچ دے تو تھوڑے تھوڑے سے کالے فلانا نکل جاؤ وغیرہ. اس میں کیا ہے؟ غم تو غم ہے حسین تو نبی نے منایا تھا، بتایا تھا یہ ہونے والا ہے فلانا ہونے والا ہے. تو یہ اس قسم کے بدعتی لوگ اس قسم کے شوشے چھوڑ کے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ان سے پرہیز کریں، ان کی مشابہت اختیار آپ نہ کریں. آپ کا لوگوں کو تمیز نظر آنی چاہیے کہ آپ ان سے الگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعارف پوچھتے تھے یہود و نصارہ، کیسر و کسرا یا مشرکین وغیرہ، ان کا کیا تعارف ہوتا تھا؟ ہمیں میں سے ہے کہ ہمارا بندہ اگر نہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ جو ہے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، رشتہ داروں میں نفرت ڈالتا ہے وغیرہ. یعنی آپ کا تعارف ہی یہ بن گیا تھا. ایک توحید والے کا تعارف یہ بننا چاہیے. اس میں کوئی ان کے نزدیک آپ بدنام ہوں گے، قدر اللہ کے نزدیک آپ مقبول ہیں. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ وہاں بھی یہ گندہ ہے ہمارے اولیاء کو نہیں مانتا تو آپ اچھے ہیں. آپ سے مشرکوں کو بدعتیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. یہ چیز لوگ نہیں سمجھتے ہیں.
مجھے تو یہ مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود، سب میں مقبول ہیں بھائی، اس کو بھی خوش کرتے ہیں، ادھر بھی ایک لطیفہ مار دیا فلانا. تم سے تکلیف کیوں نہیں ہے کسی کو؟ تو یہ وجہ ہے تم سے تکلیف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت، پیار، محبت والے لوگوں کی ہدایت کی خواہش رکھنے والے، ان کی اذیتوں پہ صبر کرنے والے تم ہو کیا؟ ان سے زیادہ جوڑنے والے، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کو وہ ساحر مجنون کہیں، ماریں، گالیاں دیں، قتل کر دیں ان کے قریبیوں کو، ان کو قتل کی سازش کریں، سب کچھ کریں، زہر دیں، اور تجھے جو ہے سر آنکھوں پہ چڑھائیں اور پیار کریں، محبت کریں، ہر دل عزیز شخصیت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تم نے مداہنت اپنائی ہوگی. تو ہم تو چیلنج دیتے ہیں، ہمارے علماء بھی، ایک آدمی کا آپ نام لے کے بتائیں دینی داعیان میں سے جو علماء یا جو بھی کہلاتے ہیں کہ وہ سب کو پسند ہو، سب اس کو پسند کرتے ہیں، کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، اچھا بندہ ہے اور صحیح ہے، سب بیان کرتا ہے، اور پھر اس نے صحیح دین میں کوئی مداہنت نہیں اپنائی ہو، کوئی حق بات نہیں چھپائی اور حق بیان کرتا ہو کھل کے باطل کا رکھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس کے آپ نام لیں گے دیکھیں گے آپ اس نے اس طرح کیا ہوا ہے. چنانچہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ لوگ دنیا میں، کائنات میں سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ نیکی اور عدل و انصاف کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہے ساری دنیا والے. ابھی بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھے، ابھی بھی کارٹون آتے ہیں، گالی آتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے راضی نہیں ہے، ان پہ اتفاق نہیں ہے. تو پھر اگر آپ کو نہیں پسند کرتے وغیرہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی. تبھی وہ اپنے بہت سارے فتاوا کے آخر میں کہتے ہیں کسی رضی امن رضی سخط امن سخط، ہمیں پرواہ نہیں ہے، جس کو راضی ہونا ہے راضی ہو، غصہ کرنا ہے غصہ کرو، کھاتے رہو، پیچو تاب میں رہو. سب یہ کون سے شرعی قرآن و سنت سے بتائیں کہ ہمیں سب لوگوں کو راضی کرنا ہمارے مقاصد میں سے ایک مقصد ہونا چاہیے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان حدیث میں فرقے کا ذکر کیا کہ بھئی عمر میں تو فرقہ ہوگا. ہاں، کتنا اچھا نقطہ بیان کیا تھا شیخ ابو خالد جان نے. اس میں یہ نہیں منہج کہا کہ تم ان سب کو جا کے ملانا، بلکہ ان کہا کہ ان سے علیحدہ رہنا، یعنی آپ اپنی جو تمیز ہے ان باتوں سے علیحدہ رکھنا، اور تم ظاہر اور غالب رہو گے. یہ گلدستہ ہے. ہاں، کہتے ہیں دیکھیں ہمارے خوبصورت. اور جو کسی کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کا بھی ازالہ کیا نا، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، بتا دیا نا تم پریشان کیوں ہو. تمہیں ایک تو تمہاری مخالفت کرنے والا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور تمہارے ساتھ چھوڑنے والے یہ بھی بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جس طرح لوگ بتاتے ہیں جو مخذلین اس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے ایک وقت میں سلفی بھی کہلا رہے ہوں گے سب کچھ، بعد میں جب عین موقع پہ ساتھ کی ضرورت ہوگی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے، تو آپ کے وہ ساتھی نہیں ہے. تو اس سے بھی پریشان نہیں ہو جو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، صحیح ہے، اور نہ ان سے پریشان ہو جو مخالفت کرتے ہیں. اور تم جو ہے طائفہ منصورہ رہو گے. یہ کیا ہمیں غلبہ نہیں ہے؟ تم دلیل اور عزت سے پھر بھی غالب ہو. جو سلفی اور علماء کرام دلائل بیان کرتے ہیں اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. وہ ایک ایک جو ہے صحیح عقیدے کے مسئلے پہ انبار لگا دیتے ہیں. امام ابن القیم کے پڑھے پتہ 900 سے زیادہ دلائل اللہ عرش پہ مستوی ہے. کون مقابلہ کر سکتے؟ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لوگ کر ہی نہیں سکتے ہیں. پھر جو ہے گالیاں دو، گالم گلوچ کرو، پروپیگنڈا کرو، بدنام کرو. یہ بعض لوگ اپنی بدعت کی دلیل کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مفتیوں کو وہاں پہ چپ کرا دیتے ہیں. آپ بھی تو جو ہے ختم پتہ نہیں بخاری شریف فلانا کرتے ہیں، مدرسے کے جو انتظام وغیرہ. ایک چیز ہوتی ہے جو مختلف وسائل ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن سے سب کو جو ہے جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے شیخ الاسلام ہے، وہ سلفی عالم دین ہے، اور وہ اصول و قواعد بیان کرتے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کیا بات کر دی انہوں نے، ہاں ہاں ہو لوگوں کو بیوقوف بناتے. تو ہم اس لیول پہ تھے نہیں شاید، کہ میں سمجھ میں ہی نہیں آئی ان کی بات. اور اصول اور قواعد جو بیان کرتے ہیں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں. اقتضاء صراط المستقیم میں آپ نے یہ ذکر کیا، ایسی چیز جس کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ضرورت، لیکن اس کے وسائل نہیں تھے کہ وہ کر سکیں. صحیح ہے، اس کے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس کو کر سکیں. اس کو بعد میں جاری کر دینا پھر وہ بدعت نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ شرعی مطلوب تھا لیکن اس کے لیے چیزیں موجود نہیں تھی، اس وقت وہ ترقی نہیں ہوئی تھی. اور دوسری طرف ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کرنا چاہے تو کر سکتے تھے، وسائل موجود تھے، وہ کرنا چاہے تو کر سکتے تھے، پھر بھی آپ نے نہیں کی، اس کو بعد میں ایجاد کرنا پھر وہ بدعت بن جائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو نہیں کہا کہ سب جو ہے اذان دینے کے لیے آ جاؤ، کہا کہ جس کی آواز بلند ہے، تیز ہے. اس سے کیا معلوم چلا کہ اذان دینی بھی ہے اور شرعی مطلب کیا ہے، دور دور تک آواز جس کی جائے.
تو اس سے معلوم چلا کہ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ دور تک آواز جائے. اس وقت ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے, اس کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. بعد میں اگر آ جائے تو کیا اس کو جاری کر دیں, ہم بعد میں آ جائے تو اس کو جاری کر دیں, تو پھر جو ہے وہ بدعت نہیں کہلائے گا. یہ تو ایک وسیلہ ہے, نہ کہ یہ خود کوئی عبادت ہے. لاؤڈ اسپیکر جو استعمال کرے گا جنت میں اس کے یہ درجات ہیں, کوئی نہیں, سب کو پتا ہے کہ اس کی یہ نہیں ہے, کوئی اس کے طریقے سے نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو منع کی, جس طرح کے جو تراویح کی نماز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ذوق و شوق دیکھ کے 3 دن تک ان کو پڑھائی, لیکن پھر ڈر ہو گیا آپ کو کہ جو ہے کہیں فرض نہ ہو جائے. فرض ہو سکتی تھی, ہاں ہو سکتی تھی, کیونکہ وہی ابھی تک جاری تھی اور فرض ہو جاتی. سر قرآن کی بھی آیت ہے, اے ایمان والو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس طریقے کے سوالات نہ کرو, ان تبد لکم تسؤکم, اگر تم پہ فرض ہو جائے پھر تمہیں اچھا نہ لگے بعد میں. تو جو نبی کہیں تبھی حدیث میں کہ جب میں تمہیں چھوڑے رکھو مجھے, جب کہوں تو عمل کرو, منع کروں تو رک جاؤ, زیادہ سوال نہ کرو, پھر تمہاری کسی سوال کی پیچیدگی کی وجہ سے کوئی چیز فرض ہو جائے پھر کر نہ سکو. تو پھر جب آپ نے پھر نہیں پڑھائی, 3 دن کے بعد نہیں پڑھائی, پھر چھوڑے رکھا. ابوبکر صدیق کے دور میں بھی مختلف جنگیں اور ان چیزوں میں لگے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ چھوڑ دی تھی, اپنے طور پہ پڑھتے تھے, یعنی قیام اللیل کی فضیلت رمضان میں وہ تو باقی تھی. صحیح ہے, تراویح جو جمع کر کے پڑھائی تھی اس کا خطرہ تھا کہیں فرض نہ ہو جائے, تو عمر بن خطاب نے جو ہے واپس جاری کر دی. کیوں جاری کر دی؟ وہ خطرہ ختم ہو گیا تھا. کیا خطرہ ختم ہو گیا تھا؟ کیونکہ وہی اب نازل نہیں ہو سکتی ہے. تو مطلب ایسی چیز جو کر سکتے تھے, جو چیز کر سکتے تھے مگر کوئی چیز رکاوٹ تھی, وہ رکاوٹ ہٹ گئی تو اس کو جاری کرنا بدعت نہیں. اور ایسی چیز جس کے وسائل نہیں تھے اور کرنا چاہتے تھے وہ بعد میں مل جائے. پہلے جو ہے عرب تھے سارے, بعد میں عجم تک فتوحات ہوئی, لوگ پھیل گئے, تو ان کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آ رہا تھا اور غلطیاں کر رہے تھے جس سے معنی بدل رہا تھا. تو پھر ضرورت پیش آ گئی زیر زبر پیش کی. زیر زبر پیش کی کوئی فضیلت ہے الگ سے؟ کوئی نہیں ہے نا. یہ تو آپ کو آتا ہے قرآن تو بغیر اس کے پڑھیں, آپ کو تو کوئی نہیں. ابھی ایک آیت ادھر لکھی ہوئی تھی تفسیر میں, وہ اس میں نہیں لگا تھا زیر زبر پیش. تو یہ تو جو ایک وسیلہ ہے, یہ خود کوئی مقاصد یا کوئی الگ سے عبادتیں نہیں ہے. اس کو منظم کرنے کے لیے, وہ انسان بنانے کے لیے, کسی کو تعلیم دینے کے لیے, مثلا شیخ بیٹھ گیا ایک جگہ پر مسجد میں, یا مسجد کے علاوہ اس کو کوئی گھر ہے, جگہ ہے, وہاں پر اس نے پڑھایا لوگوں کو, شاگرد آئے پڑھ کے گئے. تو اس کی اصل موجود ہے, جس طرح حدیث جبرائیل میں جبرائیل السلام ایک اسٹوڈنٹ بن کر آئے, ایک شاگرد بن کر آئے, ایمان کے بارے میں پوچھا, اسلام کے بارے میں پوچھا, آپ نے بتایا. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح بیٹھ کر دوسرا پڑھا کے تلمذ اس کا اختیار کر کے وہ اس کو دین آگے بتا سکتا ہے. آخر میں بتایا یہ آئے تھے تمہیں دین سکھانے, اس طرح دین سکھانا ضروری ہے. حدیث میں ہے کہ دین سیکھو, فرض ہے فلانا, اور دین آگے تک تم میں سے جو سنے آگے تک پہنچائے. ان ساری چیزوں کو جمع کر کے انہوں نے یہ آسانی کا طریقہ بنا دیا. تو یہ کوئی الگ سے بدعت نہیں ہے. دوسری مثال اس کی کہ ایک چیز وسائل موجود تھے, وہ نصارہ جو ہے وہ اپنے نبی کے شان میں غلو کرتے تھے, وہ عیدیں بھی مناتے تھے مختلف قسم کی. بتایا کہ جاہلیت میں عیدیں تھیں, وہ اوقات اور فلانا میلوں میں حاضر ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بدل کے تمہیں 2 عیدیں دے دی ہیں جو اس سے بہتر ہے, خیر منہما, ان سے بہتر ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ. اس کا مطلب عیدیں مناتے تھے, میلے ڈھیلے خوشیاں کرنا منانا ان کو آتا تھا. اور جو ہے نصارہ بھی موجود تھے, کرسمس والے اور اس قسم والے بھی لوگ بھی موجود تھے. اپنے اپنے جو شاہان بادشاہ وغیرہ کی کوئی خاص شادی خوشی غمی, اس میں عیدیں میلے وغیرہ وہ لگاتے تھے. اور صحابہ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی وغیرہ, کھجوریں موجود ہے, بانٹو لوگوں کو, کھانا کھلا دو, اور جو ہے خوشیاں مناؤ جس طرح عید الفطر اور اضحیٰ میں مناتے ہو, بچے خوشی منائیں. صحیح ہے, وہ کوئی خوشی کی کوئی گیت گائیں, یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے تھے. دف بھی موجود تھا, سب کچھ موجود تھی یہ چیزیں. یا جو حبشی بھی اپنا کھیل کرتے تھے, دکھاتے تھے, یہ چیزیں موجود تھیں. اس کا مطلب عید میلاد النبی اگر مطلوب ہوتا بنا سکتے تھے, اور پھر بھی نہیں منایا آپ نے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اب اس کو بعد میں ایجاد کرنا یہ بدعت ہے. تو یہ اس اصول کو نہیں جانتے تو وہ جہاز میں جا کے آپ عمرہ کر کے آئیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا. صحیح ہے. اور جو ہے آپ اس میں کیوں جاتے ہیں, آپ جو ہے اونٹ میں جائیں, یہ بھی بدعت میں سے ایسا تو نہیں ہے. یہ تو وسائل ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, اور آپ کو اگر ان سے تکلیفیں چھوڑ دو, بہت سارے ایسے وسائل ہیں. اور یہ وسائل اگر جب ان کی ضرورت نہیں ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے, ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے, وہ لاؤڈ اسپیکر میں جو ہے وہ اس کو نماز پڑھا رہے, اس وقت ضرورت نہیں ہے. لوگ وہ اس کا مطلب وہ بڑا کم علم اور فہم امام ہے, اس نے واقعی اس کو وہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی ایک عبادت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, کہ یعنی ایک بندہ اس کے کھڑا ہے تو پھر بھی وہ جو ہے اسپیکر لگا کے جو ہے نماز پڑھاتا ہے. تو وہ بیوقوف آدمی ہے. جس طریقے سے ہم مسجد اہل حدیثوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے کراچی میں, ایک تو لوگ اپنے آگے سترے کے لیے وہ بنا دیتے ہیں لمبے لمبے وہ لکڑی کے ستون جیسے,
حالانکہ یہ کوئی شرعی مطلوب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو نماز پڑھے فلیجعل بین یدیہ سترہ، اپنے درمیان اور نماز کے درمیان سترہ بنا دے، یعنی دیوار کی طرف ہو جائے، کسی جو چیز اویلیبل ہے اس کی طرف ہو جائے. اگر وہ صحرا میں ہے، فضا میں، کھلے اسپیس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیزہ گاڑتے تھے، کچھ نہیں تھا. یہ تھوڑی جو ہے آپ آگے مسجد میں ٹائم نیزے گاڑنے لگا وغیرہ، تو اس کی جگہ انہوں نے پھر یہ بنا دی لکڑی کی اپنی طرف سے، اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ سترہ بنانا لوگوں کے لیے. اس کو خود ایک مقصد سمجھ لیا کہ یہ کوئی نماز کا حصہ ہے، کیونکہ ہم جہاں پڑھتے تھے وہاں جو ہے ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے، تو میں جو ہے دیوار کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہوں، اس کے آگے بھی ایک وہ رکھنے دیوار کے چپکا کے سترہ، آپ نے یہ رکھا ہی نہیں. تو یہ ڈنڈا خود کوئی مقصود دیکھے ڈنڈا، تو وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ضروری ہے وہاں پہ رکھنا، یہ اس کے ڈنڈے کے بغیر کیسے نماز ہوتی ہے آپ کی، اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں. ایک آدمی تو بیچ نماز میں وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، یہ کوئی اس کے خطرات بھی ہیں. اس نے کہا تھا یہ کوئی چیز، یہ آپ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ یعنی جس طرح شیعوں کے کن کی مسجدیں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں لائن سے سب کے آگے، وہ ضرورت تو نہیں ہے ہر ایک کے آگے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. چنانچہ لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی، ان کا فتویٰ بھی ہے کہ یہ چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ ہر جگہ لگاتے ہیں. اس میں بھی بہت سارے شرعی احکام کی تو وہ پابندی کرتے بھی نہیں ہیں. اس طریقے کا آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک اس کے جو پیر ہے کسی چیز کا، اور وہ ایک اوپر بنا ہوا ہوتا ہے ایک جالی سا، پھر یہاں پہ پیر ہے. تو شرعی طور پہ وہ جو بیچ والی جگہ ہے جس کی زمین اس سے نہیں لگی ہوئی، وہ کوئی سترہ نہیں بن رہی ہے آپ کا. وہ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کونے میں جو کھڑا ہو پتہ نہیں غلط کھڑا ہو، اس کو اور آگے کر دیا، وہ کرتا جا رہا ہے، وہ بولتا جا رہا ہے، کوئی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے بیچ کی جگہ پہ لی ہوتی، وہ خود ہی اس ڈنڈے کے اس پہ کھڑا ہے جہاں، ہاں کرسی کی مثال سے جو ہوتا ہے، یا پلنگ یہ جو ہوتے ہیں اس کی مثال سے، کہ اس کے جو پائے ہیں دو، یہ سترہ ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ جو ہے صاف ستھرا ہے، لیکن یہ سترہ نہیں ہے، صحیح ہے، یہ الگ سے کوئی سترہ نہیں بنتے. تو شیخ البانی رحم اللہ نے بھی بات ذکر کی، تو کسی نے کہا کہ وہ جو حدیث ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ آگے جو لیٹی ہوتی تھیں، یا کوئی بسترا ہوگا، یا کوئی آپ کے کوئی مسحری ہوگی، کوئی چیز پلنگ ہوگا، تو اس کو وہ کیسے سترہ بن جاتا ہے بیچ میں. انہوں نے کہا کچھ بھی بہت سارے احتمالات ہو سکتے ہیں، جس طرح یہ کپڑا ہے، یہ آگے بیچ میں بند تو ہے، لیکن یہ اگر نیچے تک بچ جائے پورا، اس طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، جس طرح آج کل پلنگوں پہ لوگ بچھا دیتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیچ میں سے خالی ہو اور اس میں پڑا ہو. تو سترہ یہ ہوتا ہے جو باقاعدہ زمین سے ہو اور اس طریقے سے ہو. تو یہ کچھ جو ہے احکام ہے شرعی طور پہ کہ وہ اس کو اصل مقصد سمجھ لیتے ہیں اور آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی تو بدعت ہے، تم کیوں اس کے اوپر عمل پیرا ہو. یہ تو وسائل ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی آسانی اور سہولت کے لیے. موبائل کے ذریعے سے فلانا کیوں چیز نشر کرتے ہو، اس کے ذریعے سے دین کا پیغام آگے پہنچانا ثابت ہے. ہاں ثابت ہے، بلغوا انی ولو آیا. اس کے لیے کوئی ایسا وسیلہ مل جائے جو دور تک، تبھی فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ دور تک پہنچا دے. انسان ہو تو انسان پہنچا دے، کوئی ذریعہ ہو، کوئی چیز آلہ ہو تو اس کے ذریعے سے پہنچا دے. تو وہ آلہ مل گیا ہمیں تو ہم اس کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اس کے مقاصد ہیں. یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو یا کسی اور کو شبہات میں نہ ڈال سکیں اس قسم کے لوگ.